السلام علیکم۔ آپ سب کو میرے یوٹیوب چینل کہانی گھر میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ناول آنچر کی اوٹ کی ایپیسوڈ نمبر 1 سنیں گے۔ عادل، عادل کہاں ہو تم؟ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ اظہر اپنے کمرے کے دروازے پر کھڑی اپنے چھوٹے بھائی کو آواز دے رہی تھی۔ عادل، اگر آج بھی تم نے پڑھائی نہ کی تو میں بابا کو بتا دوں گی۔ وہ اب اسے دھمکی دے رہی تھی، مگر عادل ٹی وی دیکھنے میں اتنا مگن تھا کہ اسے احساس تک نہ ہوا کہ کوئی اسے آواز دے رہا ہے۔ وہ غصے سے ٹی وی لاؤنج میں چلی گئی۔ تم آ رہے ہو یا نہیں؟ اس نے عادل کو غصے سے گھورتے ہوئے کہا۔ بس ابھی 2 منٹ، ڈرامہ ختم ہونے والا ہے۔ امی جان، آپ اسے سمجھائیں، اپنا وقت یوں برباد نہ کرے۔ جو چیز آپ کی اصلاح نہ کر سکے اسے دیکھنے کا کیا فائدہ؟ ہاں بیٹا، ابھی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے۔ چلو جاؤ، جا کر پڑھو۔ امی جان 2 منٹ کے لیے اپنی نگاہیں ٹی وی سے ہٹا کر بولی۔ امی جان بس یہ ڈرامہ، پلیز یہ ڈرامہ ختم ہونے والا ہے، اس کے بعد میں جا کے پڑھ لوں گا۔ اچھا اظہر، بس یہ ڈرامہ اسے دیکھنے دو۔ امی جان نے بھی اس کی حمایت کر دی۔ ویسے بھی وہ اسے سخت انداز میں تو منع کر نہیں سکتی تھی، کیونکہ وہ خود بھی کافی دلچسپی سے ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ ویسے عادل، ایک ڈرامہ ختم ہوتا نہیں اور دوسرا شروع ہو جاتا ہے، وہ طنز کرتے ہوئے چلی گئی۔ نہیں بس ابھی آ رہا ہوں، آخری سین چل رہا ہے نا، وہ اسے مطمئن کرنے کی کوشش کرتا ہوا بولا۔ عادل ہر روز ایسے ہی کرتا تھا، بعد میں لائٹ چلی جائے گی اور پھر اسے نہ پڑھنے کا کافی اچھا بہانہ مل جائے گا۔ وہ اسے کوس رہی تھی، جس تہذیب کو 2 جنگوں کے بعد بھی نقصان نہیں پہنچایا جا سکا، وہی تہذیب میڈیا کے یلغار کے ہاتھوں دم توڑنے لگی ہے۔ بچے تو بچے، بڑے بھی اس قدر مگن ہو جاتے ہیں جیسے دنیا کا کوئی کام ہی نہیں ہے۔ اور مصیبت یہ ہے کہ یہ ڈرامے سالوں سال چلتے رہتے ہیں، انسان تو مر جاتا ہے مگر یہ ڈرامے نہیں ختم ہوتے۔ وہ کتابیں کھولتے ہوئے بڑبڑا رہی تھی۔ اصل کو اب غیر ملکی ڈراموں سے کوفت ہونے لگی تھی۔ اسکول میں جاؤ تو سب لڑکیاں اس پر ترسا کرتی تھی، گھر آؤ تو رات والے ڈرامے دوبارہ سے آن ایئر چلتے تھے۔ اگر بچوں کو کبھی موقع مل جائے تو غیر ملکی کارٹون لگا کر بیٹھ جاتے۔ سب سے زیادہ نفرت اسے اس دن ہوئی تھی جب وہ اپنے ممانی جان کے گھر بہت ضروری کام سے گئی اور بولا، ممانی جان مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے، مگر بدقسمتی سے وہ رات کے 7 بجے کے بعد چلی گئی۔ گھر کے سب افراد ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ حال احوال پوچھنے کے بعد وہ سب پھر سے ڈرامہ دیکھنے میں مصروف ہو گئے۔ کافی انتظار کے بعد ایک ڈرامہ ختم ہوا، مگر ساتھ ہی دوسرا ڈرامہ شروع ہو گیا۔ اظہر، تم یہ ڈرامہ دیکھتی ہو؟ پتہ ہے اس لڑکے کی یادداشت چلی گئی ہے، اب وہ اسے پہچان نہیں پا رہی نا، ہیرو تو مر گیا تھا، یہ اس کا ہم شکل ہے۔ نہیں ممانی جان، میں حقیقت پسند ہوں، اس لیے ان بے بنیاد حقیقت سے دور جھوٹے قصوں کو اہمیت نہیں دیتی، اور ویسے بھی جو بات عقل تسلیم نہیں کرتی اس کو دیکھنے کا کیا فائدہ؟ ارے ان پہ یقین کون کرتا ہے، بس ڈرامہ ٹائم پاس ہوتا ہے اور ٹائم پاس ہو جاتا ہے، وہ اپنی صفائی میں بولی۔ پھر بھی ممانی جان، آپ چاہے مانیں یا نہ مانیں، ان کا ہماری زندگی پر بہت اثر پڑتا ہے، وہ حقیقت بیان کرتے ہوئے بولی۔ خیر، میں گھر واپس جا رہی ہوں۔ وہ مزید بحث نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے گھر واپس جانے کا ارادہ کیا۔ ممانی جان نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی مگر وہ نہ رکی۔ اس دن کے بعد اسے مزید کوفت ہو گئی کہ ڈرامے دیکھ کے صرف ٹائم ہی ضائع کیا جاتا ہے۔ پڑھائی سے فارغ ہو کر وہ کچھ پل چمکتے چاند کے نام کرنے کے لیے اسے دیکھنے لگی، تاکہ اس کوفت کے بڑے احساس سے باہر نکل آئے۔ چاند کی چاندنی کے سائے تلے بیٹھ کر اکثر لوگ اپنی ذات کو فراموش کر دیتے ہیں، بشرطے کہ ان کی آنکھوں میں کسی کے کھونے کا احساس ہو۔ چاند اہل دل کے لیے بہت اچھا خاموش دوست ہے، وہ ان کی آنکھوں میں بسے سپنوں کو ایک نئی چمک عطا کرتا ہے، چاند کو تکتے تکتے بے شمار حسرتوں کا اظہار کر دیتے ہیں جن کا بیان ہم زبان سے مشکل ہی کر پاتے ہیں۔ اظہر کی بڑی ہلکی سبز مگر شفاف آنکھوں میں آج کسی چیز کو کھونے کا احساس تھا۔ وہ حسرت بڑی نگاہوں سے چاند کی طرف دیکھ رہی تھی، مگر اس سے پہلے کہ اس کی ملاقات کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا وہ اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ کروٹ بدلتے بدلتے جانے کیسے وقت گزر گیا اسے خبر ہی نہ ہوئی۔ مدھم مدھم روشنی کھڑکی کے شیشے کو چیرتی ہوئی اس کے چہرے پر آ پڑی۔ وہ فوراً کھڑی ہوئی۔ اس مدھم سی روشنی نے اس کے چھوٹے سے باغیچے کی دلکشی کو چاند چار لگا دیے تھے۔ سورج کی پہلی کرنیں ہلکی سرد ہوا کے ساتھ زندگی کا ایک نیا پیغام دے رہی تھی۔
ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے چند پرند پھول کلیاں بھی چاند ستارے سب رات کی پرچھائی میں کہیں چھپ چکے ہیں۔ روشنی کی پہلی کرن کو دیکھ کر وہ بے حد خوش ہو گئے ہیں۔ اصل کمرے کی کھڑکی کے بائیں جانب ہاتھ باندھ کر کھڑی قدرت کے اس حسین نظارے کو اپنی آنکھوں میں سمیٹ رہی تھی۔ آج سے پہلے اس نے کبھی اس منظر کو یوں دیکھنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی تھی، لیکن آج وہ گھر کے اس حصے کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے گھر کی فضاؤں میں بچپن کی یادیں مہک رہی تھی۔ اس کی اور عادل کی معصوم شرارتیں، پل بھر کا روٹھنا منانا، ہنسنا، مسکراہٹیں بکھیرنا، ایک دوسرے کو تنگ کرنا، ساتھ مل کر آنسو بہانا، کبھی ایک دوسرے کی غلطی پر پردہ پوشی کرنا اور کبھی لڑائی میں سب راز فاش کرنا۔ اس طرح شاید مکان کو چھوڑنا تو آسان ہوتا ہے، مگر گھر کو چھوڑنا بہت مشکل۔ عابد محمود اور ان کی زوجہ محترمہ بیگم طاہرہ عابد اور ان کے 2 بچے دلی طور پر افسردہ تھے۔ یہ گھر انہیں کچھ ہی دنوں میں خالی کرنا تھا۔ عابد محمود صاحب نے نیا گھر ڈھونڈ لیا تھا، مگر بچے اس قدر ناخوش تھے کہ بڑے تو آہستہ آہستہ اپنی اداسی کو چھپانے کا فن سیکھ لیتے ہیں، مگر بچوں کے دل کی اداسی ان کے چہرے پر نمایاں ہونے لگتی ہے۔ اظہر کو تو پہلے ہی سب معلوم تھا، مگر عادل کو ذرا دیر پہلے ہی خبر ہوئی تھی کہ وہ یہ گھر چھوڑ رہے ہیں۔ اظہر اور عادل دونوں ڈرائنگ روم میں ایسے خاموش بیٹھے تھے جیسے انہیں ایک دوسرے کی موجودگی کا احساس تک نہ ہو رہا ہو۔ حالانکہ وہ دونوں بحث کیے بغیر کبھی نہیں رہا کرتے تھے، مگر آج خاموش چہروں پر کئی سوال تھے۔ تم دونوں یہاں ہو؟ میں تم دونوں کو سارے گھر میں ڈھونڈ رہی تھی۔ امی جان ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہوئے ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ جی امی جان، کوئی کام تھا؟ اظہر کسی خیال سے بیدار ہوتے ہوئے جواب دے رہی تھی۔ نہیں، بس تم دونوں سے کچھ ضروری باتیں کرنا تھی۔ انہوں نے ان کے چہروں پر چھائی اداسی کو محسوس کیا اور بول دی۔ بیٹا دیکھو، کچھ پانا، کچھ کھونا، پھر پا کر کھو دینا، یہی تو زندگی ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو زندگی بے رنگ سی ہو جاتی ہے، اور یہی رنگ ہمیں دوسروں کے احساسات تک رسائی دیتے ہیں۔ مگر کچھ یہ اندازہ ہرگز نہیں تھا کہ میرے بچے اس قدر کمزور ہیں کہ کسی ایک چیز کے کھو جانے پر یوں مایوس ہو جائیں گے۔ وہ اداس نظروں پر چہرے دہرا رہی تھی۔ نہیں امی جان، ایسی کوئی بات نہیں۔ نہ جانے کیوں اس گھر کو چھوڑنا اتنا آسان نہیں۔ اس گھر کو چھوڑنے کے خیال سے بھی اضطراب سی کیفیت پیش آتی ہے۔ وہ اپنی اطراف کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ مگر تبدیلی زندگی کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے۔ عادل نے مثبت پہلو نکال کر اپنی بہن کو ہنسانے کی کوشش کی۔ وہ چاہتا تھا اس کے چہرے پر مسکان آ جائے۔ اظہر زبردستی اپنے سرخ ہونٹوں پر مسکان لانے میں کامیاب ہوئی۔ میں تو بہت خوش ہوں۔ نئے لوگ، نیا گھر، نیا محلہ۔ عادل مزید خوش کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تکالیف و مصائب انسان کے لیے ہیں، ان کے بغیر انسان کی شخصیت کی تعمیر ممکن نہیں۔ بی بریو مائی ڈیئر امی جان۔ اظہر کے برابر آ کے بیٹھتے ہوئے اس نے اسے اپنی باہوں میں لے لیا۔ امی جان آپ پریشان نہ ہوں، آپ کے بچے بہت بہادر ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اپی جو ہیں وہ بلی کو دیکھ کر ڈر جاتی ہیں۔ عادل شرارت بھرے انداز میں بول رہا تھا۔ اظہر نے اس کی گھورتی ہوئی نظروں کو دیکھا، مگر لب خاموش تھے۔ نگاہیں اس کے چہرے پر ٹک سی گئی تھیں۔ ہاں امی جان، اگر بلی نہ ہو تو آپ کے بچے بہت بہادر ہیں۔ پھر دوبارہ اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ عادل کے بچے تم میرا مذاق اڑا رہے ہو۔ وہ اب شرارت بھرے انداز کو سمجھ چکی تھی۔ نہیں، میں تو حقیقت بیان کر رہا ہوں، اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ امی جان اسے سمجھائیں۔ اظہر نے فوراً امی سے شکایت کی۔ سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے، وہ اسے مزید تنگ کرتے ہوئے بولا۔ عادل کے بچے آج تم نہیں بچو گے۔ اظہر فوراً کھڑی ہوئی اور اس کے پیچھے بھاگنے لگی۔ اس سے پہلے کہ اظہر اس تک پہنچتی وہ وہاں سے بھاگ چکا تھا۔ ارے کیا ہو گیا؟ کیوں چھوٹے بچوں کی طرح لڑ رہے ہو؟ امی نے بے اختیار مسکرا کر ان دونوں کی طرف دیکھا، مگر اظہر اسے پکڑنے کی کوشش میں اس کے پیچھے بھاگ چکی تھی۔ وہ بھی خود کو بچاتے ہوئے وہاں سے دوڑتا ہوا لان میں آ گیا۔ ساحر کے بڑے بھائی کی شادی تھی۔ وہ اپنے والد کی منہ بولی بہن کو شادی کی دعوت دینے کے لیے ان کے گھر آیا ہوا تھا۔ وہ لوگ گھر کی دوسری منزل پر رہائش پذیر تھے۔ خالہ جان اسے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر چائے پلانے کے لیے چلی گئیں۔ وہ کافی دیر تک اکیلا بیٹھا بور ہو رہا تھا۔ پہلے اپنے ارد گرد کسی نیوز پیپر یا میگزین کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، مگر اسے کچھ نظر نہ آیا۔ پھر اس نے ٹیرس کا دروازہ کھلا دیکھا تو وہ اس میں باہر کی ہلکی مگر دلکش فضاؤں سے لطف اندوز ہونے کے خیال سے
وہاں چلا گیا۔ وہ ہواؤں سے لطف اندوز ہو کر ارد گرد دیکھ رہا تھا کہ اس کی نظر ازل پر جا رکی، جو لان میں عادل کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ ساحل اسے بآسانی دیکھ سکتا تھا۔ کچھ لمحوں میں وہ تھک کر لان میں بیٹھ گئی۔ عادل بھاگتا ہوا دوبارہ اندر چلا گیا۔ بہت سے حسین پھول ایک نازک کلی تھی جس کے سامنے پھول بھی شناخت کھو بیٹھتے تھے۔ وہ کافی دیر تک نہ جانے کن خیالوں میں گم وہاں بیٹھی رہی، مگر ساحل ایک پل کے لیے بھی اس معصوم چہرے سے نگاہیں نہ ہٹا سکا۔ اس کی معصومیت نے ساحل کے دل میں محبت کی تحریر لکھ ڈالی تھی۔ ساحل اس وقت اس کے سوا کچھ بھی محسوس نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اس لمحہ کی عنایت میں اس دنیا کی ہر شے سے لاتعلق ہو چکا تھا۔ اسے یہ احساس تک نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کون ہے، کہاں ہے، یہاں کیسے آیا۔ نہ وہ کسی ناول کا کردار تھی، نہ پری، نہ اپسرا، نہ جنت کی حور تھی، مگر اس کا جادو حقیقتاً کسی اپسرا سے کم نہ تھا۔ دل جانے کیوں اس کی گرفت میں آن بیٹھا تھا۔ اس خوشگوار احساس کے ساتھ وہ گھاٹے کا سودا کر بیٹھا۔ ساحل نے اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ دل کو بے اختیار ہوتے ہوئے پایا۔ گو کہ اس کی عمر بھی کیا تھی، اس نے ابھی میٹرک کے پیپرز دیے تھے، مگر لڑکیوں کے معاملے میں وہ کافی شرمیلا تھا۔ ان سے بات کرتے ہوئے ہمیشہ نظر جھکائے رکھتا تھا، مگر جب نظر اٹھی تو اس انجان لڑکی کو دیکھا، دل کیا وہ تو روح میں بگھر کر گئی تھی۔ اتنی دیر میں ایک آواز کی سماعت اس کے کانوں سے ٹکرائی، ساحل بیٹا کہاں ہو تم؟ وہ یکدم اپنے سر کو جھٹکتے ہوئے وہاں سے چلا گیا، مگر دل کی دھڑکن کسی کی گرفت میں تھی۔ خالہ جان اس کے لیے چائے لے آئی تھی، وہ اسے سوال پوچھ رہی تھی، مگر وہ بے دہانی میں ادھورے ادھورے جواب دے رہا تھا۔ خالہ جان نے بھی اس کے اندر اچانک آنے والے اس تبدیلی کو محسوس کیا، مگر کچھ کہنے سے گریز کیا۔ چائے پینے کے بعد وہ فوراً چلا گیا، مگر قرار کی دولت اب محبت کی راہوں پر چلنا مقصود ہو چکا تھا۔ اگلے دن صبح اسکول میں سب لڑکیاں حاضر تھیں۔ آج ان کی اینول پارٹی تھی۔ ہر طرف چہل پہل تھی، ہر چہرہ خوشی سے دھمک رہا تھا۔ سب لڑکیاں اپنی سہیلیوں کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بیتاب تھیں۔ خوبصورتی سے حسن تک کی دوڑ میں ہر کوئی دلکش لگنا چاہتا تھا، اور 19 سے زیادہ لڑکیاں تو ابھی تک بناؤ سنگار میں مصروف تھیں۔ واش روم کے باہر بیسن پر لگے آئینہ خوب ہجوم تھا۔ ایک لڑکی اپنا چہرہ آئینے میں دیکھتی مگر مطمئن نہ ہوتی تھی، مزید بناؤ سنگار میں مصروف ہو جاتی تھی۔ اس کی پشت پر کھڑی لڑکی کی ہر لڑکی کی زبان پر یہی لفظ ہوتے تھے، جلدی کرو ابھی مجھے بھی تیار ہونا ہے۔ اور باقی لڑکیاں ایک دوسرے سے یہی سوال کر رہی تھی، میں کیسی لگ رہی ہوں، میں اچھی لگ رہی ہوں نا۔ ہر طرف رنگ و بو کا سما تھا۔ مستقبل کے روشن خواب لیے یہ معصوم کلیاں اس سوچ میں مبتلا تھی کہ نہ جانے ان کی کالج لائف کیسی ہوگی۔ ازل کی نگاہیں بھی اپنی سہیلیوں کو ڈھونڈ رہی تھی، پھر کیا اچانک اس کی نظر کومل پر پڑی جو اس کی ہی طرف آ رہی تھی۔ ہائے کومل، اس نے دور سے ہاتھ ہلاتے ہوئے اپنے آنے کا پیغام دیا۔ خوشی کی انتہا میں کومل نے آتے ہی اسے اپنی باہوں میں لے لیا۔ ازل آج تو تمہیں پہچاننے سے میں قاصر ہوں، تم تو بہت پیاری لگ رہی ہو۔ کومل نے ہاتھ ملاتے ہوئے اس کی تعریف کی۔ کیوں؟ کیا میں بہت زیادہ اچھی لگ رہی ہوں؟ اس نے فوراً پوچھا۔ نہیں بلکہ ساتھ بہت ہی زیادہ خوبصورت لگ رہی ہو، کومل نے وضاحت کی۔ اچھا یہ تو آپ کا حسن نظر ہے، ورنہ میری کیا اوقات، ازل نے اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے کہا۔ میں سوچ رہی کہ تعریف کے بدلے تعریف سننے کو ملے گی، مگر تم نے نظر کی تعریف کر کے تو سارا مزہ ہی کراکر کر دیا، کومل شکوہ کرتے ہوئے بولی۔ خیر چھوڑو، اپنی باقی سہیلیوں کو ڈھونڈتے ہیں، آ جاؤ۔ ازل اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی سہیلیوں کو ڈھونڈنے لگی تھی۔ پھر ان کی ملاقات باقی سہیلیوں سے ہوئی، خوب گپ شپ لگی، پارٹی کو بھرپور طریقے سے انجوائے کیا گیا۔ تقریباً پارٹی اختتام پذیر ہو چکی تھی۔ ازل نے سب سے فیڈ بیک لینے کی کوشش کی۔ آج ہماری اسکول لائف کا آخری دن ہے، میں سب کے تاثرات جاننا چاہتی ہوں، اس نے تمام کلاس فیلوز کے درمیان کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ سب سے اپنی اپنی رائے کا اظہار کرو اور مجھے بتاؤ کہ تم لوگوں کو یہ کیسا لگا کالج اسکول کی زندگی۔ سب نے کہا، کسی نے کہا شکر ہے اب ہر روز صبح اٹھ کر جانے کو ٹائم نہیں ملے گا، جان چھوٹ گئی اسکول سے۔ کچھ اس معاملے میں افسردہ تھیں، ان کا خیال تھا کہ یہ لائف کبھی لوٹ کر نہیں آئے گی۔ شاید یہ زندگی کے وہ نایاب لمحے تھے جو ریت کی طرح ان کے ہاتھ سے نکل چکے تھے، جیسے صحرا کی ریت کو دوبارہ اپنی مٹھی میں بھرنے کے لیے اپنا ہاتھ زمین کی خاک میں ملانا پڑتا ہے، اسی طرح ان لمحوں کو حاصل کرنے کے لیے نیا جنم ضروری ہے۔ مگر کومل نے اس سوال کے جواب میں کچھ نہ کہا
اور ازل کے سامنے والی کرسی پر آ بیٹھی۔ وہ کسی سوچ میں گم تھی۔ کومل، کومل، ازل نے اسے مخاطب کرتے ہوئے پکارا، مگر اس سے کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا۔ پھر ازل نے اپنا ہاتھ کی مدد سے اس کو حرکت دی۔ کومل کن سوچوں میں گم ہو؟ وہ اسے متجسس نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کچھ نہیں، اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ کیا کوئی یاد آ رہا ہے؟ اس نے اس کی کیفیت سے اندازہ لگاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں شاید تم سے زیادہ جانتی ہوں، اس لیے مجھ سے چھپانے کی کوشش بھی مت کرنا۔ ازل نے اس کی طرف دیکھا۔ اگر یاد آ بھی رہا ہو تو تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ کومل بھی شاید بڑی لہجے میں بولی۔ تو ہمیں بھی تو بتاؤ، ہم بھی اس عظیم ہستی کو یاد کریں۔ اس نے حاضر جوابی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا، تو تم میرا مذاق اڑا رہی ہو ازل کی بچی؟ نہیں نہیں، میں تو صرف اس انسان کو خراج تحسین پیش کرنے کی کوشش کر رہی ہوں جو اس وقت جناب کی یادوں کا حصہ ہے۔ اس نے کومل کو مزید تنگ کرنے کی کوشش کی۔ تمہارے ہوتے ہوئے بھلا کوئی ایسی حماقت کیوں کرے گا؟ وہ موضوع بدلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ویسے کافی اچھا جوک تھا۔ خیر، اس وقت ہم یہی سمجھ لیتے ہیں، کیونکہ ہمیں یہ گوارا نہیں کہ کوئی انجان شخص ہم معصوم سی لڑکیوں کے درمیان آئے۔ ازل نے سب باتوں کو نظر انداز کر دیا۔ کومل اسے گھورتے ہوئے باہر گراؤنڈ کی طرف چل پڑی۔ ازل بھی فوراً اس کا تعاقب کرتے ہوئے باہر آ گئی۔ کومل، کومل پلیز سنو تو۔ ازل نے اس کا راستہ روک دیا۔ اوکے، چینج دس ٹاپک، میں اس موضوع پہ آپ کوئی بات نہیں کروں گی۔ وہ اسے اپنے بازوؤں میں گر لیتے ہوئے بولی۔ یو نو آئی ہیو اے گڈ نیوز فار یو، لیکن تمہارا موڈ میری بات سننے کی اجازت نہیں دے رہا۔ تو کوئی بات نہیں، میں پھر کبھی بتا دوں گی۔ خیر، اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، کومل نے لہجے میں نرمی پیدا کرتے ہوئے کہا۔ ازل اس پر بے اختیار ہنس پڑی اور پھر کومل بھی اس پر ہنس پڑی۔ کیا بات ہے، بتاؤ، اس نے بے صبری سے پوچھا۔ تمہیں شاید یقین ہی نہ آئے جو میں بتانے والی ہوں۔ کیا؟ کومل نے فوراً سوال کیا۔ کیا ہم تمہارے ہی محلے میں شفٹ ہو رہے ہیں؟ وہ اس کے ساتھ قدم بڑھاتے ہوئے بول رہی تھی۔ نہیں ازل، اس نے بے یقینی میں جھٹ دیا۔ بائی گاڈ، میں سچ کہہ رہی ہوں، اس نے کومل کو یقین دلانے کی کوشش کی۔ تمہیں تو یقین نہیں آ رہا، کومل نے حیرت سے پلکیں جھپکائیں۔ مگر یہ سچ ہے، تمہیں یقین کرنا پڑے گا، وہ اسے یقین دلا رہی تھی۔ پھر تو بہت مزہ آئے گا، اب تمہیں ابد کو دیکھنے کا موقع بھی مل جائے گا، اس نے اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ اف میرے خدایا، ازل اپنا سر ہاتھ پر رکھ کر اس کی بے عقلی پر افسوس کرنے لگی۔ ابد، ابد، اگر مجھے ابد کہیں مل جائے تو اس کا وہ حال کروں گی کہ عمر بھر یاد کرے گا۔ میرے کان تھک گئے ہیں اس کا ذکر سنتے سنتے، اس نے اکتاہٹ محسوس کی۔ تم کیا ہر وقت اس سے جیلس ہوتی رہتی ہو؟ کومل نے بھی شرارت بڑے لہجے میں کہا۔ نہیں، جیلسی کی کیا بات ہے، تم ہر وقت ابد ابد کرتی ہو تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ وہ میری چاہت ہے، اس کے بن میری کوئی بات مکمل نہیں ہو سکتی، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ ذکر جب نہ ہو اس کا گفتگو نہیں ہوتی، اس کے بن تو جینے کی جستجو نہیں ہوتی، مگر پلیز کم از کم میرے سامنے اس کا ذکر مت کیا کرو، اس نے ناگواری محسوس کرتے ہوئے جواب دیا۔ یہ بات کومل کو بھی ناگوار گزری۔ وہ ناراض ہو کر اپنے قدم تیزی سے بڑھانے لگی۔ آئی ایم ریئلی سوری، آئی ڈیڈ ناٹ مینس ٹو ہرٹ یور فیلنگس۔ ٹھیک ہے، اب میں اس کے علاوہ کوئی اس کے بارے میں ایک لفظ بھی زبان سے نہیں نکالوں گی، اس نے کان پکڑ لیے۔ کومل نے بھی جلد ہی سب باتوں کا درگزر کر دیا۔ اچھا، تو پھر آج ہم تمہارے آئیڈیل کے بارے میں بات کر لیتے ہیں، کومل نے موضوع بدل کر اس کی دلچسپی بڑھانے کی کوشش کی۔ چھوڑو یار، یہ سب فضول باتیں ہیں، ان کا حقیقت سے کیا تعلق؟ ازل نے گہری سانس بھرتے ہوئے جواب دیا۔ نہیں، پھر بھی انسان کے ذہن میں کچھ نہ کچھ خیال تو ہوتا ہے، کومل اس کا خیال جاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں تو ایسے ہم سفر کی تلاش میں ہوں کہ چوٹ مجھے لگے تو درد اس کو ہو، اس نے اپنی سوچ کا تصور پیش کرنے کی کوشش کی۔ کومل یہ جملہ سنتے ہی بے اختیار ہنسنے پر مجبور ہو گئی۔ تو پھر تم اس تلاش میں عمر بھر کنواری رہو گی، وہ مسلسل ہنس رہی تھی۔ اچھا، تو اب تم میرا مذاق اڑا رہی ہو؟ ازل کو اب اپنی انسلٹ محسوس ہو رہی تھی۔ نہیں نہیں، مگر یہ ایک احمقانہ بات ضرور تھی، میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ تم جیسی سلجھی ہوئی لڑکی کبھی ایسا بھی سوچ سکتی ہے، اس نے ازل کا مزید مذاق اڑایا۔ تم جو مرضی کہو، میں تمہاری طرح بات بات پر ناراض ہونے والوں میں سے نہیں ہوں، ازل نے نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا کر جواب دیا۔
ساحل کے خون میں مصوری اور خطاطی کا رنگ شامل تھا۔ اس کے دادا اپنے زمانے کے شہرت یافتہ خطاط تھے۔ جب کسی بھی تحریر کو چھاپنے سے پہلے خطاط و کتابت کرانی پڑتی، جدت نے ان لوگوں کی اہمیت کو کم کر دیا تھا۔ اس کے چچا جان کھڑے کھڑے ہر چہرے کا عکس کاغذ پہ بنا لیتے تھے، مگر زندگی نے انہیں اپنے فن کو شہرت کی منزل طے کرنے ہی نہ دی۔ وہ اپنے لڑک پن میں ہی اس فانی دنیا کو چھوڑ کر رخصت ہو گئے، مگر ساحر نے کبھی اس صلاحیت کو سنجیدگی سے نہیں لیا تھا۔ وہ اسکول میں اکثر اپنے دوستوں کی تصاویر بنا لیتا تھا۔ وہ اپنے اس فن کو چھپائے رکھتا تھا، اس میں اسے دلچسپی نہ تھی۔ دوستوں کے کہنے پر کبھی کبھی وہ ان تصاویر کو بنا لیتا تھا، مگر کمال تھا اس کی مہارت میں کہ بے دلی سے بنائی ہوئی تصاویر پر بھی وہ پڑے دانت دیے بغیر نہ رہ سکتا تھا، مگر اس کی لاپرواہی کی وجہ سے اس کی یہ صلاحیت زنگ آلود ہو رہی تھی۔ جب سے ساحر نے اس چہرے کو دیکھا تھا تو اس کی طلب نے اس کی دلچسپی بڑھا دی۔ اس کی آنکھوں میں اس لڑکی کا چہرہ دھندلاتا رہتا تھا، مگر پھر بھی وہ اس کا عکس کاغذ پر اتارنا چاہتا تھا، اسے عمر بھر کے لیے اپنی آنکھوں میں سمیٹنا چاہتا تھا۔ اس نے سب سے پہلے اس پل کا منظر بہت خوبصورتی سے اپنی نگاہوں میں لیا۔ ہلکی ہوائیں، ڈھلتی شام، سڑکتا آنچل، بکھری زلفیں، مہکتے پھول، اس لڑکی کے تیزی سے بڑھتے ہوئے قدم، مگر اس نے چہرے کو ادھورا چھوڑ دیا۔ وہ آنکھیں بند کرتا تو وہ چہرہ اس کے خیال میں گردش کرنے لگتا، مگر اسے بنانے لگتا تو وہ یکدم دھندلا سا جاتا۔ اسی کشمکش میں اس نے ایک تصویر کو ادھورا چھوڑ دیا۔ کیا عجب وہ شخص ہے، لگتا ہے میرا عکس ہے۔ اس کے بعد سب کلاس فیلوز اسی طرح بچھڑتے گئے جیسے تیز آندھی سوکھے پتوں کو درختوں سے الگ کر کے دور دور تک پھیلا دیتی ہے۔ ان پتوں کے نشان تو درخت پر موجود ہوتے ہیں، مگر ان کے وجود کی خبر نہیں رہتی کہ ان کا بسیرا کہاں ہو۔ پھر اسی مقام پر موسم بہار میں نئے پتے نکل آتے ہیں۔ نئے گھر میں شفٹ ہونے کے بعد ازل اور کومل کی دوستی بھی بہت گہری ہو گئی تھی، تاہم ازل کی ملاقات روجا سے بھی ہو گئی۔ آہستہ آہستہ یہ دوستی گہری سے گہری ہوتی گئی۔ روجا دو بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ بچپن میں ہی اس کی والدہ اس فانی دنیا سے رخصت ہو چکی تھی، تاہم روجا کا بچپن ماں کی لازوال ممتا سے محروم گزرا تھا۔ وہ اکثر گھر پر اکیلی ہی ہوتی تھی، اس لیے ازل اس سے ملنے جایا کرتی تھی۔ ایک دن باتوں باتوں میں روجا نے اسے اپنے کزن کی شادی کے بارے میں بتایا، کیونکہ اب وہ شادی کی تیاری میں مصروف تھی۔ ساحر دوبارہ خالہ سغرا کے گھر گیا، مگر اس گھر کو دیکھ کر مایوس لوٹ آیا۔ وہ کافی بے چین تھا، اس کی مضطرب نگاہیں اس لڑکی کو ڈھونڈتی ہی رہتی تھی، مگر شاید قسمت کو منظور نہ تھا کہ نگاہیں اسے دوبارہ دیکھ سکتی۔ اس نے خالہ سے دریافت کرنے کی کوشش کی، مگر انہوں نے لا تعلقی کا اظہار کر دیا، کیونکہ انہیں بھی یہاں شفٹ ہوئے کچھ ہی عرصہ ہوا تھا، اور ویسے بھی وہ لوگوں سے تعلق کم ہی رکھتی تھی۔ اکیلے ہونے کی وجہ سے انہیں زیادہ آمد و رفت بھی پسند نہیں تھی۔ اس شام ازل کا دل کیا کہ وہ روجا سے ملنے کے لیے اس کے گھر جائے۔ وہ دروازہ نوک کیے بنا ہی اندر چلی گئی۔ ابھی کچھ قدم کا فاصلہ ہی طے کیا تھا کہ کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے سامنے بیٹھے شخص کو سرسری سا جائزہ لیا اور پھر واپس جانے کا ارادہ کر لیا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ اس کی لڑکے پر نظر پڑی اور لڑکے نے ازل کو دیکھ لیا۔ اس کی جھکی نگاہیں، اس کے ماتھے پر بکھری ہوئی لٹ اور اس کی معصومیت نے اس شخص کو مجبور کر دیا کہ وہ اپنی نظریں اس کے چہرے سے ہٹا نہ سکا۔ ازل نے اپنا رخ دروازے کی طرف کر لیا تھا۔ لگتا ہے تمہاری کوئی سہیلی آئی ہے، اس گریل نوجوان نے بھاری مگر خوبصورت آواز میں روجا کو بتایا۔ روجا نے فوراً دروازے کی طرف دیکھا۔ ازل، ازل، اس نے پہچانتے ہوئے پکارا۔ ازل، ازل مڑ کے اس کی طرف دیکھنے لگی اور پھر اٹھ کر باہر آ گئی۔ آ جاؤ، یہ میرا کزن ہے جس کی شادی ہو رہی ہے، روجا نے وضاحت کی۔ نہیں، میں پھر چکر لگاؤں گی، یہ کہتے ہوئے وہاں سے اجرت میں چلی گئی۔ یہ لڑکی کون ہے؟ اسے پہلے نہیں کبھی دیکھا، اس نے حیرت سے پوچھا۔ یہ میری نئی سہیلی ہے، کچھ ہی دن ہوئے ہیں، ابھی یہ لوگ نئے شفٹ ہوئے ہیں، روجا نے اسے بتایا۔ ہمارے محلے میں کوئی نئی لڑکی آئی ہے اور مجھے خبر تک نہیں، ایسا کیسے ممکن ہے؟ وہ خود سے مخاطب تھا۔ روجا اس بات پر بے اختیار مسکرا دی۔ ہو، کاش کچھ عرصہ پہلے میری ملاقات ہوئی ہوتی، اس نے افسوس کرتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ وہ اس کی بات سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ کچھ نہیں، میری زندگی میں آنے والی لڑکیوں میں اس کا بھی شمار ہونے لگتا۔ تم تو ہر وقت انہیں خیالوں میں رہتے ہو، لڑکی دیکھی نہیں پہلے تعلق بھی بنا لیتے ہو۔ یہ بیچارہ دل
اس کے علاوہ اور کیا سوچ سکتا ہے؟ وہ لاپرواہی سے بولا۔ کہیں تمہارا دل اس پر فدا تو نہیں ہو گیا؟ روجا نے اندیشہ ظاہر کیا۔ نہیں، مگر ابھی تو اس سے نظر پڑ کر دیکھا ہی نہیں، دھندلی جھلک اس پر تبصرہ کیا کرنا۔ مگر ٹائم پاس کرنے کے لیے آئیڈیا برا نہیں ہے، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ کچھ تو شرم کرو، اب تو تمہاری شادی ہونے والی ہے۔ روجا نے اپنا چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے بولی۔ فرینڈ شپ میں کون سی بری بات ہے؟ چائے کا ایک سپ لیتے ہوئے قدرے لاپرواہی سے وہ بول رہا تھا۔ کوئی بات نہیں بچے، تحریم بھابھی آ کر تمہیں خود ہی ٹھیک کر لیں گی۔ روجا نے اسے مستقبل کی حقیقت سے آگاہ کیا۔ میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارتا ہوں، کوئی مجھے کسی بات سے روک نہیں سکتا۔ اس نے اپنی زندگی کے اصول بیان کیے۔ ویسے سچ سچ بتانا، تم اتنی لڑکیوں کے ساتھ فلرٹ کر چکے ہو، کبھی کسی سے سچی محبت نہیں ہوئی؟ روجا نے سنجیدگی سے پوچھا۔ خبردار، جو آپ نے میری محبت کو فلرٹ کہا، میں نے جس سے بھی کی سچی محبت ہی کی، اس نے ذرا سخت لہجے میں جواب دیا۔ محبت تو ایک بار ہوتی ہے، یہ کون سی محبت ہے جو بار بار ہو جاتی ہے؟ روجا نے اس پر تنقید کی۔ روجا میڈم، محبت ایک بار نہیں بلکہ بار بار ہوتی ہے، اور ہر بار اسی شدت اور مختلف انداز سے ہوتی ہے، اس نے وضاحت کی۔ میرے بھائی، ابھی شاید تم نے محبت کی ہی نہیں، یہ تو وہ نعمت ہے، اگر مل جائے تو زندگی کی ہر پل اپنی خوشبو سے مہکاتا رہتا ہے، اور اگر بے بسی بھی ہوتی ہے، اگر نہ مل پائے تو زندگی آنسوں سے بھر جاتی ہے۔ روجا نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ اچھا، آپ کو شاید یاد نہیں، میرب کی شادی کے بعد میں کئی ماہ تک خود کو نہیں سنبھال سکا تھا۔ وہ 5 ماہ میں کس کرب سے میں گزرا تم جان ہی نہیں سکتی۔ روجا میز پر پڑے کپ ٹرے میں رکھ رہی تھی۔ اب آپ کیا چاہتی ہیں کہ میں عمر بھر اس کے ہجر کا سوگ مناتا رہوں؟ اب کم از کم میں ایسا تو نہیں ہوں، اس نے اپنے بالوں کو سلجھاتے ہوئے جواب دیا۔ اب روجا حالی کپ لے کر کچن میں جا چکی تھی۔ کچھ پل کی خاموشی نے اس کی آنکھوں کے سامنے وہی چہرہ تھا، وہی گھنی پلکوں کے زیر سایہ جھیل سی آنکھیں، مگر وہ تو سمندر میں ڈوب رہا تھا۔ اچھا بھائی، تم سے باتوں میں کوئی نہیں جیت سکتا، یہ بتاؤ تحریم بھابھی سے بات ہوتی رہتی ہے؟ روجا نے دوبارہ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، اکثر، آخر زندگی تو اسی کے ساتھ گزارنی ہے، اس لیے اس کے ساتھ میں نے بنا کے رکھی ہے، ویسے بھی وہ میری پسند ہے، اس نے صوفے پر لیٹتے ہوئے کہا۔ خالہ جان کیسی ہیں؟ روجا نے سامنے والے صوفے پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ پہلے مجھے ریموٹ پکڑاؤ۔ روجا نے ریموٹ پکڑا دیا۔ مجھے کیا پتا، خود جا کر پوچھ لو، خالہ تمہاری ہیں، تم کو پتا ہو کیسی ہیں۔ اب وہ عجلت میں چینل تبدیل کر رہا تھا۔ اگر تم بتا دو گے تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ ہاں، اب قیامت تو آئے گی، قیامت تو آ کر جا بھی چکی، اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اور اس کی دھڑکن کی آہٹ محسوس ہو رہی تھی، مگر کیوں، اسے بھی خبر نہ تھی۔ اس عجیب سے احساس کے ساتھ جلدی سے ٹیلی ویژن بند کر دیا۔ تمہاری تمام باتیں تو میری سمجھ سے باہر ہیں، اکتاہٹ محسوس کرتے ہوئے وہ الماری سے کپڑے نکالنے لگی۔ ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں۔ اجازت لیتے ہوئے وہ وہاں سے چلا گیا۔ جانے کیوں اب ہر چیز اس کے لیے دلکشی کھو چکی تھی، اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ روجا کی خالہ صفیہ بیگم، ان کے شوہر ساجد احمد ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے 2 بیٹے عبد اور کاشف تھے، جبکہ ایک بیٹی ہینا تھی۔ بیٹی تو بیاہ کر اپنے گھر چلی گئی تھی، ان کی بیٹی اپنی خوش و خرم زندگی گزار رہی تھی، مگر دونوں بیٹے عبد اور کاشف ان کے گھر بسانا ابھی باقی تھے۔ وہ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دینا چاہتے تھے، مگر دونوں کافی جدوجہد کے بعد بس میٹرک تک ہی کامیاب ہوئے، پھر پڑھائی کو خیر بات کہتے ہوئے نوکری کرنے لگے تھے۔ عبد ان کا بڑا بیٹا تھا، جبکہ کاشف دوسرے نمبر پر تھا۔ دونوں جذبات میں بہہ جانے والی شخصیت کے مالک تھے، اکثر محلے میں لڑائیاں کرتے رہتے تھے، کبھی دوسروں کو مار کر آتے اور کبھی خود مار کھا کر آ جاتے تھے۔ ذرا سی بات پر بڑھتے بڑھتے لڑائی کافی بڑھ جاتی تھی، جس میں ہمیشہ نقصان کا ہی اندیشہ رہتا تھا۔ یہ دونوں ان نوجوانوں کی عکاسی کرتے تھے جنہیں جوانی کے نشے میں برداشت کی حدیں یاد نہیں رہتی۔ وہ اینٹ کا جواب پتھر سے دھنا فرض سمجھتے تھے۔ وہ اس بات سے بالکل غافل تھے کہ اپنی دنیا میں مست رہتے تھے کہ آنے والی نسلوں کو کیسا ماحول مہیا کر رہے ہیں۔ عاجزی تو سرے سے ہی دل کے کسی کونے میں دفن ہو چکی تھی، مگر جوانی کے نشے میں چور عابد اور کاشف کا بھی شاید کوئی قصور نہیں تھا۔ جس راہ پر وہ گامزن تھے، اس ماحول کا اثر تھا جو انہیں ورثہ میں ملا تھا۔ ساجد احمد ان کی تمام حرکات سے واقف تھے، اس لیے انہوں نے ان کی شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ انہوں نے اپنے بڑے بیٹے کی نسبت اپنی بہن کی بیٹی تحریم سے طے کر دی تھی۔ کچھ دنوں میں ان دونوں کی شادی ہو رہی تھی۔
ساحل نے جب ازل کی طرف جانے والے تمام راستوں کو گمنام اندھیروں کی جانب جاتے ہوئے دیکھا تو اسے بھولنے کی کوشش کر دی، مگر پہلی محبت چاہت کو فراموش کرنا اتنا آسان تو نہیں ہوتا۔ جہاں میں بشر کی زندگی سہل ہوتی ہے، ہر شخص اپنے ماضی کو بھول کر مستقبل کی رنگینیوں میں تو کھو جاتا ہے، مگر کوئی چہرہ ایسا ہوتا ہے جو اسے اداس کر دیتا ہے، کوئی دل بےتاب ہوتا ہے، کوئی آنکھ نم ہوتی ہے۔ زندگی میں کوئی زخم ایسا ہوتا ہے جو کسی کی پہلی محبت کے دل کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے، مگر ساحل کی ذات میں وفا کا عنصر اس قدر گہرا تھا کہ اگر کسی عام شخص سے وہ ایک مرتبہ ملتا تو اسے یاد رکھنا اس کی وفا کا تقاضا ہوتا تھا، تو ایسا شخص اپنی محبت کو کیسے فراموش کر سکتا تھا؟